آج کل اگر آپ مرغی کے گوشت کے ریٹ کی بات کریں تو وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ تقریباً 800-850 روپے کلو جو ہے آپ کو مرغی کا گوشت مل رہا ہے ہر دکان سے، ہر جگہ سے، ٹھیک ہے، اور وہ غریب بندے کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اور وہیں آپ دوسری طرف اگر آپ شاورما کی طرف چلے جائیں تو وہ آپ کو آج بھی 50 روپے میں، چھوٹا 50 روپے میں، بڑا 80 روپے میں مل رہا ہے۔ تو کیا ان کو چکن جو ہے 50% یا 70% آف پہ ملتا ہے دکانداروں کو، یا اس کی حقیقت کچھ اور ہے؟ کیونکہ لوگ صرف بازار سے چیز خریدتے ہیں اور کھانے کی بات کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ہمیں سستا مل گیا، چلو ٹھیک ہے، مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے زہر خرید رہے ہیں۔ کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ 800 روپے کلو والا چکن جو ہے آپ کو 80 روپے کے شاورمے میں مل رہا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ٹونٹن مارکیٹ میں آپ جائیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ مرغی کی گندی جو وینز ہوتی ہیں جن کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں دکاندار عام عوام کے سامنے، اس کے مرغی کے پر اور اس کی جتنی غلاظت ہے اس کو وہاں پہ لے جا کے ٹونٹن مارکیٹ کی بیک سائڈ پہ آپ جائیں تو اندر یہ سارا کالا بازار جو ہے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیمیکلز لگا کے اس کی سمیل ختم کی جاتی ہے، اس کو واش کیا جاتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر کیمیکل لگا کے اس کو وائٹ کر لیا جاتا ہے گندی وینز کو، جو اس کے اندر کی جن کو بولتے ہیں آندرے بولتے ہیں، ان چیزوں کو، اس کے گندے پروں کو جب وہ کیمیکل میں تیزاب ٹائپ کی کیمیکل ہے اس میں ڈالتے ہیں اور وہ وائٹ نکل آتی ہے، وہ اگر تیزاب اتنا خطرناک ہے اور وہ گندگی جو ہے اس کو صاف کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں تو وہ انسانی جسم کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ اور اگر آپ شاورمے کی بات کریں تو وہ زیادہ تر ہمارے بچے کھاتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، مڈل کلاس لوگ ہیں، 80 روپے 100 روپے میں ایک شاورما کھلا کے بچے کو خوش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو زہر کھلا رہے ہیں، اور اس میں بہت بڑا مافیا انوالو ہے جو کہ یہ سارا چلا رہا ہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں جا کے چیک کریں، ٹونٹن مارکیٹ میں جائیں چیک کریں تو وہاں پہ غلاظت کے ڈھیر ہیں، اور بہت مطلب ایک پراپر ٹیم رکھی ہے انہوں نے کہ اس کو الگ کرنا ہے، پروں کو اس کو واش کرنا ہے اور اس کو آگے دکانداروں کو بیچنا ہے، اور ان کو یہ چیز ملتی ہے کوئی 200 روپے کلو کے حساب سے، 150 روپے کلو کے حساب سے، اور آپ کو وہ بیچ رہے ہیں 80 روپے کا غلاظت سے بھرا، جراثیم سے بھرا شاورما۔ تو یہ کیا انسانیت کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے بچے بھی تو کھاتے ہوں گے، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ زہر بانٹ بھی رہے ہیں اور زہر کھا بھی رہے ہیں اور زہر کھلا بھی رہے ہیں، صرف اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے یا سستا مل جائے کے لیے۔ اس میں وہ دکاندار بھی مجرم ہے جو بیچ رہا ہے شاورما، اور وہ بندے جو پیچھے سے یہ ساری سپلائی مہیا کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ حکومت کو اس پہ اقدام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زہر ہے جس کو آپ بانٹتے ہی جا رہے ہیں اور لوگ جانتے بوجھتے کھاتے ہی جا رہے ہیں۔ خدا را ایکشن لیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہر گھر میں جاتی ہے اور نقصان پہنچاتی۔ اور اس کے علاوہ اگر شاورمے کے علاوہ ہم اس طرف چلے جائیں کباب یا کسی بھی ایسی چیز کی طرف، تو کباب میں بھی آپ کو چربی کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور اس میں کتے اور چوہے کا گوشت بھی شامل ہے۔ اس کو پہلے وہ وہاں سے جب مرے ہوئے کتے چوہے ان کا گوشت نکالتے ہیں اور اس کو بھی تیزاب میں دھو کے اس کی اسکن بالکل وائٹ ہو جاتی ہے، اگر اسکرین پہ آپ کو دکھایا جائے تو اس کو بھی یہ استعمال کر رہے ہیں شاورمے میں۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہم حرام کی چیزیں بھی کھا رہے ہیں، ہم گندگی بھی کھا رہے ہیں اور غلاظت بھی کھا رہے ہیں، اور ہمیں کھلائی جا رہی ہے، یہ سوچے بغیر کہ ہم ایک انسان کے ساتھ ہی یہ دھوکہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایسے کالے دھندے بہت چلتے ہیں، کن کن سے پردہ اٹھائیں گے؟ آپ لوگوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور وہ جو لوگ ہیں، وہ جو اس چیز کو آگے سپلائی کرتے ہیں چیزوں کی، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اس سے بہت سی جانیں جاتی ہیں، بہت سی بیماریاں، لوگ بیمار ہی رہتے ہیں، جا کے آپ دیکھیں ہسپتال بھرے پڑے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم گندی چیزیں کھاتے ہیں۔ گھر میں بنانے کی بجائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلو جی وہاں سے 80 روپے کا مل رہا ہے، 100 روپے کا مل رہا ہے شاورما، لے آؤ اور بات ختم۔ وہ بات ختم نہیں ہوتی، وہ بات
بڑھ جاتی ہے، بیماریوں تک جاتی ہے، آپ کے اندر پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں. آپ حرام کی چیزیں کھا رہے ہیں، چوہا کھا رہے ہیں، کتا کھا رہے ہیں، اور وہ چیزیں جس کو ویسٹ کر کے دکاندار آپ کے سامنے پھینک تو دیتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ وہ بھرے ہوئے ٹرک جاتے کہاں ہیں؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ اس کو تباہ کر رہے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں یا اس کو سمندر بردہ کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ شام میں واپس جاتے ہیں، کنٹن مارکیٹ ہی جاتے ہیں، اور وہاں سے سرکل اس کو کیا جاتا ہے اور دوبارہ وہ ہمارے ہی پیٹوں میں جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.